آپ کا بھی نام آ رہا ہے کہ جو ہے آپ بھی جو ہے وہ سازشی قرار دیے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کیوں سینئر لیڈرشپ پر جو ہے وہ سی ایم صاحب اس طرح براہ راست تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو آلریڈی رسپانس دے دیا ہے. لیڈرشپ ابھی جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان سے میری اپیل ہے اور ہم نے کیا بھی دیا ہے کہ آپ جو حقائق ہیں اس کو سامنے لائیں. جہاں تک ہماری جدوجہد کی بات ہے، ہماری ایمانداری کی بات ہے، ہماری محنت کی بات ہے، وہ ٹائم نے ثابت کیا ہے اور ثابت کرے گا الحمدللہ کہ ہم نے پارٹی کے ساتھ ہر وقت وفاداری بھی دکھائی ہے اور یہ کسی پہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہمیں یہ سکھایا ہے بڑوں نے کہ ہم سٹینڈ بھی لیتے ہیں، ہم جدوجہد بھی کرتے ہیں اور حق و سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو بڑی کلیئرٹی ہے. باقی جہاں تک اس بات کی بات ہے، اس پہ ہمیں افسوس بھی ہے جو بات ہوئی ہے، لیکن ابھی پارٹی جو ہے وہ جو ہمیں بیرسٹر گور نے جو بات کی تھی ٹکٹوں کے حوالے سے، تو وہ بڑا کلیئر ہے. وہ بیرسٹر گور خود ہی بتائیں گے کیونکہ وہی تھے جنہوں نے میسج ہم تک پہنچایا تھا اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا کہ جی ہمیں خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تینوں کی مجھے اوپر ضرورت ہے وفاق میں، کیونکہ بہت ساری لیڈرشپ چھوڑ کے چلی گئی ہے اور آپ پارٹی کے پی میں جو ہیں سینئر لوگ ہیں، جو آپ مجھے چاہیے کہ آپ وفاق میں آئیں اور پارٹی کو ڈیفینڈ کریں، بات کریں. اور اس حوالے سے تو وہ بڑی کلیئرٹی ہے. سر آپ کے سابقہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شریف افضل مروت صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے یہ بات جو گنڈا پور صاحب نے کی یہ بات درست ہے. سازشی کا تو لفظ استعمال کیا، لیکن جو جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ بالکل انہوں نے صوبائی ٹکٹ کے حوالے سے مخالفت کی تھی خان صاحب نے اس حوالے سے. دیکھیں اس پہ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب نے ہمیں صوبائی ٹکٹ دیا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے کہ خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ وفاق میں آئیں، قومی اسمبلی کا ٹکٹ لڑیں، تو اس سے تو ہم انکار ہی نہیں کر رہے. ہم وفاق میں کیوں آئے ہیں؟ خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں، صوبائی کا نہ لڑیں، مجھے آپ کی اوپر ضرورت ہے، تو اس پہ تو ہم انکار ہی نہیں کر رہے. سر یہ بتا دیں کہ کیا سی ایم کے خلاف کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ کیا سی ایم کو کوئی تبدیل کرنے کی تجویز وغیرہ سامنے آ رہی ہے کسی بڑے گروپ کی طرف سے یا نہیں؟ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خبریں چل رہی ہیں اس کی کوئی تردید کرنا یہ چاہیے؟ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سی ایم کے پی جو ہے وہ عمران خان کی چوائس ہیں. جب تک عمران خان کی چوائس وہ رہیں گے وہ چیف منسٹر رہیں گے اور ان کو عمران خان کی سپورٹ ہے تو وہ چیف منسٹر ہیں. پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا اور نہ بنے گا، کیونکہ یہ سارا ووٹ عمران خان کا ہے اور سب لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے. افواہیں، اختلافات ہوتے ہیں، دیکھیں یہ نارمل سی بات ہے، ساری پارٹیوں میں ہوتے ہیں. کس پارٹی میں نہیں ہے؟ نون میں نہیں ہے، پیپل پارٹی میں نہیں ہے، کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. تحریک انصاف میں بس مسئلہ یہ ہے کہ چیز میڈیا پہ آ جاتی ہے، جو کہ انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں. ہم نے ابھی جو یہی جو بات ہوئی ہے ہمارے والے سے، اس پہ ہم نے بڑا رسپونڈ کیا ہے بڑا طریقے سے، اور ہم نے پارٹی کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں. ہمارا فوکس جو ہے وہ عمران خان ہے، عمران خان کی رہائی ہے، جو اسیران ہیں ان کی رہائی ہے. ہم اتنے بڑے مقصد کے لیے لگے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اس میں ہمارے انٹرنل کے میٹرز ہمیں ڈسٹریکٹ کریں گے اور ہمیں اپنی مقصد سے ہٹائیں گے جو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے. تو ہماری ذات کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم نیچے رکھ کے، پیچھے رکھ کے، ہم فوکس عمران خان پہ ہمارا ہے. سر اس بات میں کتنی جو ہے صداقت ہے؟ عاطف خان کو جو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے کہ کے پی ٹی آئی کا، اس پہ بھی سی ایم صاحب نے کوئی واٹس ایپ میں جو ہے وہ اعتراض کیا ہے اور ان پر طنزیہ جو ہے وہ مذاق کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ باقی رہنماؤں نے مبارکباد دی ہے جبکہ گنڈا پور صاحب نے طنز کیا ہے اور اعتراض بھی کیا ہے کہ عاطف خان صاحب کو کیوں جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا کہ پشاور کا. دیکھیں اس کا تو خیر مجھے اتنا علم نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میڈیا بھی چل رہا ہے. میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں چلتی ہیں نا، کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ سنی سنائی ہوتی ہیں، کچھ کسی نے اپنے آپ سے کہہ دی ہوتی ہے تو میڈیا چلا تو دیتا ہے، لیکن میڈیا کو ریکویسٹ ہوگی کہ پہلے ویریفائی کر کے اس کو چلائے. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں اس وقت میڈیا کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کو چھوڑ کے ملک کی حقیقی مسائل پہ توجہ دے. مطلب میڈیا کا اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا کہ وہ ہماری انٹرنل پالیٹکس پہ فوکس کرے، وہ بدامنی پہ فوکس کرے، وہ لاقانونیت پہ فوکس کرے. یہ جو لوگوں کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ جو عدالتوں کو مفلوج بنایا گیا ہے، یہ جو بدامنی ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو فارم 47 کی کرپٹ حکومت ہے جو بیٹھ کے لوگوں کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، میڈیا کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. مطلب پی ٹی آئی کے انٹرنل، آپ نے کبھی نون لیگ کی انٹرنل پالیٹکس پہ بات کی ہے؟ میڈیا نے کبھی نہیں کی.
آپ نے پیپل پارٹی کی کبھی نہیں کی. تو کیوں؟ مطلب کیونکہ وہ آپ کو ریلیونٹ نہیں لگ رہا, آپ ان ایشوز پہ بات ہی نہیں کر رہے جو ہونی چاہیے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان پہ فوکس کریں جس سے عام لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات ہیں, اور اس پہ حکومت کی ذرا آنکھیں کھلیں. ہمارے انٹرنل پالیٹکس یہ چلتے رہیں گے. ہمارا لیڈر عمران خان ہے, اور اس کی لیڈرشپ کے نیچے ہم سارے متحد ہیں. کو ہم دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے, نہیں آنا چاہیے میڈیا پہ, سب کچھ پہ نہیں آنا چاہیے. پہلے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے, خان صاحب کا ریکویسٹ بھی میں کی ہدایات بھی میں کمیونیکیٹ کر چکا تھا کہ پارٹی کے جو بھی آفس بیرر ہے یا ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے آپس میں جو بھی گفتگو ہے, چونکہ ہم بڑے ٹف سچویشنز پہ, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پبلک میں نہ لائیں. پبلک میں نہ لانا مقصود ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی گریوینس ہے تو وہ ایڈریس نہیں ہوگا, اس پہ بات نہیں ہوگی. نہیں, ہمارے اپنے فورم ہیں اور ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, ہم کوئی ڈکٹیٹوریل اور کنگ پارٹی نہیں کہ لوگوں کو بات کرنے سے روکیں, پوائنٹ آؤٹ کرنے سے روکیں. لیکن ان کو ہماری ریکویسٹ صرف اتنی تھی کہ آپ پارٹی کے اندر پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بات کریں, ہم ان کو ایڈریس کریں گے. کل علیمہ خان صاحب نے کہا کہ اگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی عمران خان صاحب سے تو وہ وہاں ہی دھرنا دیں. تو کیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی؟ مجھے امید ہے, پہلی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ملاقات ہماری ہو جائے گی. ملاقات لاسٹ ٹائم 20 تاریخ کو ہوئی تھی, اس کے بعد 25 اور 27 کی ملاقاتیں تھیں, ملاقاتیں نہیں ہوئی. ملاقات کا ہونا بہت بڑا ضروری ہے. خان صاحب کی بچوں سے بات بھی کرانا اور فیملی کی ملاقات بہت ضروری ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہو جائے گی. گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے, کیا مولانا صاحب آپ کے اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں؟ ہم کوشش کریں مولانا صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ آ جائیں گے, کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایجنڈا اس کو منیمم رکھے, الیکشن چوری نہ ہو, آزاد عدلیہ ہو, ایوان بالا تر ہو, اور سارے فیصلے ایوان میں. تو مجھے امید ہے مولانا صاحب کی بھی یہی مینیفیسٹو ہے, یہی نیریٹو ان کا بھی ہے. تو مجھے امید انشاءاللہ ہمارے ساتھ آن بورڈ. بیک ڈور چینل پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ فی الحال کوئی نہیں. سر علیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ بات چیت کر رہے ہیں. نہیں, وہ دیکھو بات چیت کے لیے تگ و دو کرنا وہ ہم ضرور کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن بات چیت کوئی شروع ہوئی نہیں ہے. ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے. سر بتائیے گا کہ اس وقت جو اختلافات آپ کی پارٹی میں چل رہے ہیں, دوسرا آپ کو جو ملنے نہیں دیا جا رہا سیاسی قیادت کو, جو لوگ ملتے ہیں اس پر آپ حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز ہیں, اور پی ٹی آئی کے باہر سے جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل انفلوئنس وہ بھی آپ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں, ٹرولنگ کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں, جہاں تک کہ پارٹی میں اختلافات کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی خوش فہمی ہے جو کہ اس وقت ایک بڑے آرگنائز طریقے سے ایک اس چیز کو اچھالا جا رہا ہے, جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اور اس میں جو ایک چیز منفرد ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ عمران خان کے نام پر سب متفق ہیں, کوئی بحث نہیں ہے, کوئی مباحثہ نہیں ہے. اور خان صاحب جو بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں اس پہ عمل درآمد جو ہے تو ہر پارٹی ہر کارکن اپنا فرض سمجھتا ہے. اس لیے یہ جو ایک مصنوعی طریقے سے جو ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے کہ پارٹی میں اختلافات ہیں, گروپنگ ہے, یہ اس کو ٹوٹلی میں ریجیکٹ کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں ہر ایک اس بات پہ متفق ہے کہ ہمیں خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کرنا ہے, اور اسی پہ کام ہو رہا ہے. سر علیم گنڈا پور صاحب نے یہ کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ میں اپنے تھرو جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے, عمران خان صاحب تو سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جبکہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ سنجیدہ ہی نہیں ہے, جن سے ہم لوگوں سے بات کرنے کے بجائے وہ اور طرف دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان کو وہاں سے کچھ نہیں مل رہا. دیکھیں, یہ تو خود عرفان صدیقی صاحب کو معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے حکومت میں آئے ہیں. ایک جعلی حکومت ہے, ایک مصنوعی حکومت ہے جس کو کہ بٹھایا گیا ہے, ہارے ہوا کو بٹھایا گیا ہے. یہ بتان آذری ہیں جو کہ جمہوریت کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا ہیں, اور اس لیے جب ان سے یہ ملک سنبھالا نہیں جا رہا. آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, آپ بلوچستان دیکھیں, آپ سندھ دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا دیکھیں, جس طرح کے ایک شورش سی میں ملک مبتلا ہو گیا ہے. بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف میں گروپ بندیوں کا ذکر کرنے کے اس بات پہ بات کی جائے کہ جو ملک میں 4 صوبوں میں سے 3 صوبوں میں ایک حالات بالکل نارمل نہیں ہیں, ایک وہاں پہ ایک ہر قسم کا مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ملک کو اکٹھا رکھیں, یہ جو ہے تو یہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی گروپ بندیوں کا ذکر کرتے ہیں. تو ان کو ذرا اپنی سوچ بڑی کرنی چاہیے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ممکن ہے, کیونکہ ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے.
وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اپنی سوچ کو یہ بڑا رکھیں اور ملک کو ملک کی سطح پر دیکھیں. سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ کیا اپوزیشن الائنس قائم ہونے جا رہا ہے, کیا مولانا صاحب بھی شامل ہونے جا رہے ہیں؟ بالکل جی, دیکھیں اب اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں اس پہ ایک باقاعدہ ایک لائحہ عمل بھی اور اس کی جو ایک فارمل وہ ہے کنسٹیٹیوشن اس کے بنانا ایک بڑے اس طرح منظم طریقے سے. یہ ملک کے میں جو ایک عدم قانون کی جو ایک عدم فراہمی ہے, جس طرح سے ملک میں ایک شورش برپا ہوئی ہے, خاص طور پہ 3 صوبے جس میں بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا شامل ہیں, اس میں اس کو اکٹھا رکھنے کی, ان کے مسائل کو دیکھنے کی, اس کو اجاگر کرنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم جو ہے تو جو قانون کی بالادستی کے لیے جو مہم چلے گی, جو کہ جمہوریت کے فعال ہونے کے لیے جو چلے گی, تو اس لیے یہ ہماری ایک بڑی ہی ایک منظم اور بڑی ہی پر اثر تحریک ہوگی, جو کہ آئین کے مطابق جو کہ آئین ہمیں حق دیتا ہے ایک سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے, فریڈم آف سپیچ. یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ اس وقت ملک کو بالکل ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جس میں کہ آپ کو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے. تو ایسے ملک نہیں چلتے, اور جو عالمی سطح پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ہماری یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مصنوعی